السلام علیکم، سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج پھر سے دوبارہ میں آپ کے ساتھ اپنے اردو کے سیکنڈ لیکچر کے ساتھ موجود ہوں۔ آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے 7 دن کے اندر۔ آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے جس میں میں آپ کو کچھ بتاؤں گی، جس میں ہم اردو کے بارے میں بیسیکلی بات کریں گے۔ تو آج کا جو بیسک لیکچر ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت انفارمیٹیو بھی ہے، بہت معلوماتی ہے، پرانے زمانے کے ہمارے نبی کے ریلیٹڈ ہے، جو آپ کو شاید پہلے سے ہی پتہ ہو، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ واقعہ نہ پتہ ہو، تو ان کے لیے یہ واقعہ زور سے سننا، اس کی سرگرمیاں حل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت سے امتحان، بہت سے ٹیسٹ اور پیپرز کے حصہ ہوتا ہے جو ہم غلط کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنا دن آج اسٹارٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ ہم علم اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اب ہم آج ہم پڑھیں گے مواخات مدینہ۔ مواخات مدینہ میں آپ کو پہلے کوئی ہنٹ دے دیتی ہوں۔ مواخات مدینہ بیسیکلی ہوتا ہے جب ہمارے جو بزرگ تھے، یعنی صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مکرمہ مدینہ سے جب ہجرت کی گئی نا، یعنی مدینہ سے جو ہجرت ہوئی تھی، کچھ لوگ جو مکہ سے مدینہ گئے تھے وہاں پہ، ان کو ہم کہتے ہیں ہجرت۔ تو جو لوگ مکہ سے مدینہ گئے تھے اسے ہم کہتے ہیں ہجرت۔ جن لوگوں نے مکہ سے مکرمہ ہجرت کی تھی تو پرانے ہوتے تھے، یعنی ان کو ہم صحابہ کرام کہیں گے، جو پرانے وقتوں کے لوگ ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ مواخات کے معنی بھائی چارہ۔ بھائی چارہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی چارہ بیسیکلی ایک رشتہ ہوتا ہے جو ہم مسلمانوں میں ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، بھائی چارے کا رشتہ ہوتا ہے، اس کو ہم مواخات کہتے ہیں۔ نبوت کے 13ویں سال مسلمانوں نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ نبوت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانا۔ تو نبوت کے 3رے سال جب مسلمان کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے تھے تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مکہ سے مکرمہ چلے جائیں گے، یعنی ہجرت کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک یا وطن کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اب مکہ مکرمہ میں نہیں رہ سکتے ہیں، ہم لوگ مدینہ منورہ میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ نبوت کا جو تیسرواں جو سال تھا اس میں جو کفار تھے وہ بہت ظلم و ستم کرتے تھے مکہ مکرمہ والوں پر۔ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان تھے ان پر بہت جو تھا برڈن ہوتا تھا، ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کریں گے۔ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے وہ مہاجرین کہلائے، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے، اپنے وطن کو چھوڑنے والوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین۔ تو جن لوگوں نے اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور مدینہ آ گئے، ان کو ہم مہاجرین کہتے ہیں، یعنی اپنے ایمان کی خاطر اگر ہم اپنے ملک کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین۔ تو جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ان کو مہاجرین کہتے ہیں، اور مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کو انصار کہتے ہیں۔ انصار کا مطلب ہوتا ہے مددگار یا مدینہ کے رہنے والے۔ مددگار کا میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ انصار کو مددگار کیوں کہتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیا تھا کہ ہم ان کو مددگار کہتے ہیں۔ ابھی آپ بس یہ فوکس رکھیں، جو مدینہ میں رہنے والے تھے ان کو ہم انصار کہتے تھے، یعنی جو مدینہ میں رہتے تھے، اور جو مکہ سے مدینہ آئے تھے ان کو ہم مہاجرین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مہاجرین اپنا سب مال و دولت مکہ چھوڑ آئے تھے، یعنی انہوں نے کوئی فکر نہیں کی، انہوں نے بس اپنے دین کی فکر کی، اور بس سب کچھ چھوڑ کے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب کچھ چھوڑ کر
بس خالی ہاتھ مدینہ آ گئے. انہوں نے کسی بھی چیز کی فکر نہیں کی کہ ہمیں کیا مسائل ہو سکتے ہیں. بس انہوں نے کسی چیز کی فکر نہیں کی اور وہ سیدھی طرح سے بس سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے. ہجرت کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مہاجرین کو آباد کرنے کا تھا، کیونکہ نہ تو ان کے پاس مال و دولت تھا، نہ ان کا کوئی گھر تھا، نہ ان کے پاس کوئی زمین و جائیداد تھی. تو سب سے بڑا مسئلہ جو تھا کہ ان کو آباد کیسے کیا جائے، ان کو رہنے کے لیے گھر کھانا. کیونکہ جب آپ کسی بھی ملک میں آتے ہو نہ آپ کے پاس کچھ ہوتا ہے، یعنی آپ کے پاس کوئی رہنے کے لیے گھر نہیں ہوتا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، پینے کو کچھ نہیں ہوتا، آپ کوئی بھی جاب نہیں کر سکتے ہو کیونکہ آپ کچھ چیز چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے آ گئے ہو. تو اب یہ مسئلہ تھا کہ ان کو رہنے کے لیے گھر، کھانے کو کھانا، پینے کو پانی کا کیسے دیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان پر 45 مہاجرین اور 45 انصار کو جمع کیا اور ان کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، جسے موخات مدینہ کہتے ہیں. تو موخات بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا ایک جو تھے صحابہ کرام جن کا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تھا، ان کے گھر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 45 مہاجرین اور 45 انصار کو جمع کیا. 45 مہاجرین اور 45 انصار کو جمع کر کے انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ایک مہاجرین کے ایک انصار کے ہاتھ میں ایک مہاجرین کا ہاتھ دے دیا اور کہا کہ تم لوگوں کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ ہو گیا ہے. بھائی چارے کا رشتہ یعنی ایک ہی ذات سے اب تم لوگوں کے اندر ایمان کا رشتہ پیدا ہو گیا، جسے ہم موخات مدینہ کہتے ہیں. تو انصار مددگار کس طرح تھے، کیونکہ انہوں نے مہاجرین کے ساتھ بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، ان کو رہنے کو گھر دیا، کھانے کو کھانا دیا، پینے کو پانی دیا، آدھی جائیداد ان کے نام کر دی. تو اسی لیے ہم انصار کو مددگار کہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایک مہاجرین کا جو تھا مہاجر، ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اپنی آدھی جائیداد بیٹھے ہی دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجرین کا ہاتھ ایک انصار کو دیا اور فرمایا آج سے تم دونوں بھائی ہو. یوں ہر انصار اپنے مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ گھر لے گیا اور اپنے گھر اور کاروبار سے آدھا حصہ اسے دے دیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم انہیں مددگار کیسے نہ گئے، کیونکہ ان کا دل، جو انصار تھے ان کا دل اتنا کھلا تھا کہ ان لوگوں نے، اور اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے اپنی آدھی جائیداد، اپنا کاروبار، اپنا گھر، سب کچھ اپنے ایک مہاجر بھائی کو دے دیا. انصار کا پیشہ کھیتی باڑی کا تھا اور مہاجرین تجارت کیا کرتے تھے. یعنی انصار جو کام کرتے تھے وہ کھیتی باڑی ہوتی تھی. کیونکہ مدینہ منورہ میں کھیتی باڑی ہوتی تھی، اور انصار جو ہوتے تھے یعنی مہاجر جو مکہ سے آئے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ تجارت کا کام کرتے تھے، یعنی کاروبار، یعنی تجارت کا مطلب ہوتا ہے کاروبار، تو وہ کرتے تھے. اس طرح دونوں کے مل جل سے مدینہ کے معاشرے میں امن پیدا ہوا اور خوشحالی آئی. مل جل یا ملنا جلنا، یعنی آپ نے ایک دوسرے کو اپنے بھائی سمجھتے تھے، باتیں کرتے تھے، رہتے تھے، ساتھ مل کے کام کرتے تھے. مہاجرین کو تجارت کا تجربہ تھا اور انصار کو کھیتی باڑی کا تجربہ تھا، تو دونوں نے مل کر اپنے کام کو چلایا. اسی طرح مدینہ منورہ میں خوشحالی پیدا ہو گئی. مسلمانوں اور محبت اور عطف کا رشتہ مزید پیچیدہ ہو گیا. یعنی جو مسلمانوں کے دل میں جو محبت اور پیار تھا کا یہ جو رشتہ تھا وہ اور زیادہ پکا ہو گیا. یعنی مہاجرین اور انصار کے درمیان محبت کا، وطن سے محبت کا اور رشتہ داری کا جو جذبہ تھا، جو رشتہ تھا، وہ مزید پکا ہو گیا. اصل میں موخات مدینہ میں مسلمانوں کے لیے پیغام
پیغام ہے کہ مسلمانوں میں ایسا رشتہ ایمان کا ہے، یعنی اس مواحات مدینہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا کوئی عام رشتہ نہیں ہے، ان کے درمیان میں ایمان کا رشتہ ہے جو ہمیشہ جگا ہوا ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑا رشتہ ہے وہ رشتہ ہے ایمان کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مسلمان ایک جسم کی مانند ہو ہیں، تمام مسلمان کے جسم کی مانند ہیں، یعنی طرح ہیں۔ جسم کے کسی کو تکلیف ہوگی تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، یعنی حضرت وسلم نے کتنی اچھی بات کی کہ ہم سب جو ہے نا جسم کے جو سارے باڈی پارٹس ہیں ان کی طرح ہیں، اور اگر ہمارے لیگس میں اگر ہماری ٹانگ میں درد ہوتا ہے تو ہمارا پورا جسم فیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، پیٹ میں سر میں سب جگہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایمان کا رشتہ ہے، مسلمانوں کا رشتہ ہے کیا کہ اگر آپ کے ایک بھائی کو لگے گی تو پوری جو قوم ہے مسلمانوں کی وہ سب درد سے تڑپیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا رشتہ ہوتا ہے ایمان کا رشتہ۔ مواحات مدینہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم آپس میں اتحاد پیدا کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے تمام حقوق کا خیال رکھیں تاکہ ہمارے معاشرے میں امن و سکون قائم ہو۔ تو اس سے جو بیسک ہم لوگوں نے جو سیکھا، یہ سارا ہم لوگوں نے پڑھا اور اس سے جو سیکھا وہ یہ سیکھا کہ ہم سب نے ایک دوسرے کو سمجھے، کسی کو کم تر نہ سمجھیں، سب کو ایکولی سمجھیں، اور ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائیوں یا بہنوں کے حقوق ہیں ان کو وہ دیے جائیں، ان کا خیال رکھیں، ان سے بدتمیزی نہ کریں، ان کی مدد کریں مشکل وقت میں، اگر کسی کی فوتگی ہو جائے تو تعزیت کریں، اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کے پاس جائیں، اس کی تیمارداری کریں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کریں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، تاکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں سکون اور امن قائم ہو جائے۔ آئیے پیارے بچوں، جن سے گرمیوں کے ذریعے آپ کی یادداشت کا امتحان لیتے ہیں، یعنی میں نے آپ کو بہت وقت دیا جس میں آپ نے مجھے سنا، اب آپ دیکھتے ہیں آپ خود یہ کیا کریں گے۔ اس ذہن میں دیے گئے الفاظ میں درست کا انتخاب کیجیے۔ نبوت کے 12ویں یا 13ویں سال مسلمانوں نے ہجرت کی۔ 13ویں سال، یہ بہت کلیئرلی فرسٹ لائن میں ہی منشن تھا کہ نبوت کے 13ویں سال مسلمانوں نے ہجرت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو حضرت ابوبکر یا حضرت انس بن مالک کے گھر جمع کیا۔ حضرت انس بن مالک کے پاس ان کا وہ گھر تھا جہاں پہ حضرت وسلم نے ان سب مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا۔ مہاجرین تعداد میں 45 یا 55 تھے، 45 تھے، مہاجرین بھی اتنے ہی تھے، 45 تھے، اور انصار بھی 45 ہی تھے۔ ہر انسان نے اپنا مہاجر بھائی کو گھر اور کاروبار کا پورا یا آدھا حصہ دے دیا، آدھا انہوں نے خود رکھا اور آدھا انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ سرگرمی 2، خالی جگہیں پر کیجیے۔ مواخات کے معنی ہیں بھائی چارہ، ایکسلنٹ۔ تو بیسیکلی جو مواخات ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی چارہ۔ مسلمانوں نے ڈیش سے ڈیش ہجرت کی۔ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اس میں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مدینہ سے مکہ، کچھ لوگ کہتے ہیں مکہ سے مدینہ۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ لوگوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ انصار کا پیشہ ڈیش کا تھا، انصار کا پیشہ کھیتی باڑی کا تھا۔ جی، انصار کھیتی باڑی کرتے تھے، مہاجرین تجارت کرتے تھے۔ تمام مسلمان ایک ڈیش کی مانند تھے، ایک جسم کی مانند ہیں، یعنی ایک فل جو آپ کا آرگنز ہوتے ہیں ان کی مانند ہیں۔ دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کیوں ہجرت کی؟ میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو۔ مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ اس لیے ہجرت کی کیونکہ وہ کفار کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے مکہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ ہجرت کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں، ہجرت کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مہاجرین کو آباد کرنے کا تھا۔ جی،
مہاجرین اور انصار کے مل جل سے مدینہ میں کیا تبدیلی آئی؟ مہاجرین اور انصار کے مل جل سے مدینہ میں خوشحالی آئی. ٹھیک ہے، خوشیاں آئی اور خوشحالی آئی. مواقعات مدینہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، جو میرا اپنا اوپینین ہے بیسیکلی. مواقعات مدینہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے. ہم اگر کسی بھی مسلمان بھائی بہن کو دیکھیں تکلیف میں، ان کی مدد کرنی چاہیے اور اپنے ارد گرد کے مسلمانوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے تاکہ ہمارا ملک بھی ایک خوشحال ملک بن سکے، تاکہ ہم امن و سکون سے رہ سکیں ہم اپنے معاشرے میں. ٹھیک ہے، آج کی ایسی بات میں آپ کو بتاتی ہوں. غصے میں بات کرنے سے ہرگز سے گریز کریں. آپ کی باتیں درست ہو سکتی ہیں لیکن آپ کا انداز غلط ہو جاتا ہے اور بہت کچھ ہو سکتے ہیں. یعنی آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، کسی سے بھی بات کرتے ہیں، تو آپ ان کو نرمی سے کریں. آپ غصے میں ہرگز نہ کریں تاکہ آپ بے شک آپ کی بات ٹھیک ہو جائے لیکن آپ کا ایک انداز غلط ہو سکتا ہے جس سے آپ کی باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں. تو مجھے امید ہے آپ سب لوگوں کو آج ہم لوگوں نے جو سبق پڑھا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تھا کل میں آپ کے ساتھ ایک اردو کے دوسرے یعنی ہمارے تیسرے سبق کے ساتھ آؤں گی. سی یو کل، یعنی کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.